جب اس جگہ سے گزر جاتا ہے، اس کے قریب سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم کی نظر فرماتا ہے، اس کے صدقے میں مردوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے علماء کا مقام، علماء کی قدر، علماء کی عزت، علماء کا مقام ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے ان کے بارے میں غور نہیں کیا۔ دین اس لیے کمزور ہو رہا ہے کہ ہم نے علماء کو کمزور رکھا، علماء کی خدمت نہیں کی، علماء کا خیال نہیں کیا، علماء کی ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھا، ان کی قربانیوں کی قدر نہیں کی۔ میرا اپنا ایک جملہ ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیں، یاد رکھیں، کام کرنے والے کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی قدر مت کرو۔ ہمارے یہاں کان بھرنے والوں کی قدر ہوتی ہے، کام کرنے والوں کی قدر نہیں ہوتی۔ اور سن لو، اور کام کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ دنیا قدر کرے یا نہ کرے، میرے رب نے فرما دیا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کا کام کرے، بے شک اللہ قدر کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے مولا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ آج کرنے کا منشا یہ ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس ایک بات عرض کر دوں، میرا خیال ہے بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ بغداد کی سرزمین پر قحط پڑتا ہے اور قحط کی وجہ سے وہاں پر جو ہے پلیگ کی بیماری پھیلتی ہے، اور پلیگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ موت کی وادیوں سے گزرتے ہیں اور بہت سارے مرض کے اندر بلک رہے ہوتے ہیں۔ لوگ پہنچے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ حضور، پلیگ کی بیماری کی وجہ سے شہر کے اندر لوگ مر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ مرض کے شکار ہو کر موت و زیست کی کشمکش میں ہیں۔ حضرت اس کے سلسلے میں کچھ فرمائیں، کیا ہونا چاہیے؟ قربان چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے مدرسے کی گھاس لے کر کے جاؤ، مریضوں کو کھلا دو، انہیں شفا نصیب ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جس گھاس پر قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھنے والے چلتے ہوں، نبی کے مہمان چلتے ہوں، اس گھاس کے اندر اللہ شفا کی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہ طلبہ بظاہر بہت چھوٹی سی عمر کے آپ کو نظر آتے ہوں گے، کچھ آپ کی سمجھ میں آتے ہوں یا نہ آتے ہوں، لیکن آپ نہیں جانتے یہ اتنے اونچے مقام والے ہیں، اتنے اونچے مرتبے والے ہیں کہ ان میں سے وہ حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کریں، کل بروز قیامت ان کے ذریعے اللہ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم حاضر ہو چکا۔ اس لیے ضرورت ہے اداروں کی قدر کرو، دینی کاموں کی قدر کرو اور دین سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو لیکن دین کو پرائیورٹی میں رکھو، دین کو اہمیت دو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے سب کو توفیق، مجھے آپ اور سب کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب قدیر جل جلالہ ہمیں قرآن و احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس ادارے کو جامعۃ الامجدیہ کو دین دوری رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کی